کی جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں اس کے تو بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن بنیادی مقاصد 3 ہوتے ہیں جن کے لیے اس قبیل کی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایصال ثواب مقصود ہوتا ہے، جس کے لیے آپ اور آج میں جمع ہیں۔ مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں اور ان کے لیے اللہ کے حضور التجائیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں مرنے والوں کے 4 حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ بالخصوص ماں باپ جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے حق ختم نہیں ہوتے۔ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی واجب الادا ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا ہے۔ انتقال کے بعد والدین کا اولاد کے ذمے عائد ہونے والا پہلا حق ان پر جنازہ پڑھنا ہے۔ تجہیز و تکفین، تدفین، یہ اس کے زمرے میں آتی ہے۔ خوش نصیب وہ اولاد ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور خوش نصیب وہ والدین ہیں کہ جن کی اولادیں ان کا جنازہ باقاعدہ پڑھ سکتی ہیں۔ ورنہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ملک میں موجود نہیں ہوں گے، کہیں سفر پہ ہوں گے۔ نہیں، وہ موجود تھے، قبرستان میں گئے ہیں، لیکن کھڑے رہے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا۔ کیا اس شخص سے بڑا کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنے حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا اور موجود بھی تھا؟ تو ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا، اور وہ رسماً صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ کا یہ حق ادا نہیں کر پاتے۔ اور اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر کے ان کا یہ حق بھی ادا نہ کر پائے۔ دوسرا حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمے عائد ہوتا ہے وہ ہے استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا۔ زندگی کے اندر ماں باپ کی خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ آپ ان کے پاؤں دبا سکتے ہیں، انواع و اقسام کے پھل ان کو دے کر کے ان کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی خوشی کے جو بھی سامان ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ ان کے مزاج سے آشنائی کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ یہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب انتقال کر جاتے ہیں تو پھر یہ سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوسرا حق ماں باپ کا ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اور مرنے والوں کو انتقال کے بعد سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوۃ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ہم کسی شخص کو قبر میں دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو۔ کل غریق المتغوص، 2 لفظ بیان فرمائے، ایک تو غرق ہونے والا، ڈوبنے کی کیفیت، اور دوسرا المتغوص، فریاد کرنے والا۔ اس آڑے اور مشکل وقت میں اپنے پسماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، ینتظر دعوتن، وہ دعا کا انتظار ہوتا ہے، کسی کے میرے لیے ہاتھ اٹھ جائیں اور میرے لیے کوئی دعا کر دے۔ تو اللہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وہ لاج رکھتا ہے اور خالی نہیں موڑتا، چونکہ وہ کریم ہے۔ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، اتنے لوگ کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ جا کے کوئی ایسی چیز طلب کریں جس کا دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو اور دینے سے خاص فرق بھی نہ پڑتا ہو، تو مجھے بتائیں کہ اتنے لوگ اگر اٹھ کے کسی کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ چیز مانگیں جس کا دینا اس کے لیے آسان ہو، تو کیا وہ اتنے لوگوں کو خالی موڑ سکتا ہے؟ خاندانی شخص ہوگا تو وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میری دہلیز پہ چل کے آگے ہیں اور مجھے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا ان کے مطالبہ کو پورا کرتے ہوئے۔ تو وہ ضرور اس مطالبہ کو پورا کرے گا۔ وہ کہے گا یہ ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی لٹا دوں۔ اللہ کہتا ہے یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے تو میں اس کو خالی لٹا دوں۔
ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. جب ہاتھ پھیلا کے وہ میرے حضور حاضر ہوتے ہیں اور میرے سے التجا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو خالی نہیں موڑتا، چونکہ میں کریم ہوں اور مجھے خالی موڑتے ہوئے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو خالی موڑ دوں. چونکہ اگر میں نے بھی خالی موڑ دیا تو وہ اور تو کوئی در نہیں ہے جہاں جا کے وہ جھولی پھیلائیں گے اور جہاں جا کے وہ اپنے ہاتھ پھیلا کے دستے طلب دراز کر کے مانگیں گے. اگر میں نے بھی نہ دیا تو پھر وہ کس دہلیز پہ جائیں گے، کس در پہ جائیں گے؟ اور اگر کوئی خود مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر تم اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. تمہاری ضرورت ہے، تم مانگتے رہو، جھولیاں پھیلاتے رہو، دستے طلب دراز کرتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا. لیکن اگر تم متکبر ہو گئے، تم سرکش ہو گئے اور تم نے مانگنا چھوڑ دیا تو وہ اسے بھی پھر پرواہ نہیں، چونکہ وہ کریم بھی ہے اور وہ بے نیاز بھی ہے. تو تم اس سے دستے طلب دراز کر کے مانگو. پھر اللہ سے مانگنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی مانگو در رحمت کو شادہ پاؤ گے. دنیا دار سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے. یہ تو سونے کا وقت ہے، اس وقت دستک دی تو الٹا طبیعت میں مزاج میں تلخی ہوگی. لیکن وہ مالک ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے. تو دن کو جاؤ، رات کو جاؤ، دوپہر کے وقت در دستک پہ حاضری دو، رات کے پچھلے پہر اس کی دہلیز پہ جا کے دستک دو. جب بھی اسے پکارو گے وہ دینے پہ آمادہ ہے. دنیا دار سے مانگنا ہو تو اس کی زبان میں مانگا جاتا ہے. اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، اجمی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز میں مانگو. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی جانتا ہے. مانگو تو صحیح، دستے طلب دراز تو کرو، ہاتھ تو پھیلاؤ. بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے زلیخا کہہ رہی تھی یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. پتھر کا مادو بلا اس کی فریاد کیا سنتا، لیکن اس کا اعتقاد تھا. وہ سر شام بت کے آگے بیٹھ جاتی اور یوسف کے ملنے کی التجائیں کرتی، یا صنمی یا صنمی. عمر بیت گئی، نہ اس کا جذبہ کم پڑتا ہے اور نہ یوسف مل رہے ہیں. ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی تھی کہ اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زباں بل کھا گئی. یا صنمی پکارتے پکارتے کہنے لگی یا سمادی یا سمادی. آواز آئی جبریل یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے. یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی ہے، تو بت کو پکار رہی ہے. زباں بل کھا گئی ہے. یا صنمی کی بجائے یا سمادی کے لفظ زباں پہ آ گئے. کہا جبریل جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ کوئی پکارے تو صحیح، کوئی دستے طلب دراز تو کرے، کوئی مانگے تو صحیح، ہاتھ تو پھیلائے اس کی چوکھٹ پہ. وہ کریم ہے، 70 پیار کرنے والا ہے. تو اگر اس کی دہلیز پہ مانگے تو وہ بندوں کی طلب سے سوا دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے. تو پہلا مقصد اس کے حضور بخشش و غفران طلب کرنا ہے، اللہ کے حضور عرض کرنا ہے کہ مالک غفران و رحمت کے پردوں میں ہماری ماں کو ڈھانپ لے. یہ پہلا مقصد ہے آج کے اس اجتماع کے انعقاد کا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس طرح اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں. جب ماں باپ کے لیے اولاد دعا مانگتی ہے تو وہ خلوص ہوتا ہے اس دعا کے اندر. میں نے کتب تصوف میں پڑھا اور ایک حدیث اس کی تائید میں بھی مل گئی. جس شخص نے روزانہ معمول بنا لیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے اہتمام سے دعا کرتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. یہ آسان سا نسخہ ہے. ماں باپ زندہ ہیں تب بھی، ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تب بھی. روزانہ ایک وقت متعین کر لیں اور خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں. ویسے تو جو صالح پاکیزہ اولاد ہوگی، 5 گانا نماز کی عادی اولاد ہوگی، وہ اہتمام سے نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ اللہ کے حضور عرض کرتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے. تو خوش نصیب ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے ہوتے ہیں. تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا یہ خوش نصیب اولاد کا مقصوم ہوتا ہے. اوروں سے دعا کروانا آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے نا کہ اتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے
کتنے نیک بوڑھے بزرگ سفید ریش لوگ، نیک سادات کتنے لوگ ہیں، تو اللہ کسی کی قبول کر لے۔ تو اوروں سے دعا کروانا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، وہ جب بھی کبھی زندگی میں دعا مانگتے تھے تو یہ دعا ضرور ساتھ مانگتے، اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی مغفرت فرما۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے، کوئی تعلق خاص ہے ان کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ ہاں وہ تو سب کو ہی ہے، لیکن میں اصل ان کی دعا کا خود مصداق بننا چاہتا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو میں ان کے لیے دعا کر کے اپنی بخشش کا سامان کر رہا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ والدین کے لیے کثرت سے دعا، اللہ اکبر، یہ اپنے باطن کی بہتری کا ذریعہ بنتی ہے اور رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور خوش نصیب اولاد ماں باپ کے لیے دعا کو کبھی بھی ترک نہیں کرتے، اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کوئی ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعت پڑھے اور میری ماں کی مغفرت کی دعا کرے؟ تو غفران و بخشش کی دعاؤں کا سلسلہ یہ پہلا مقصد ہے آج کے اس اجتماع کا اور اس قبیل کے منعقدہ اجتماعات کا۔ دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت کرنا ہے۔ گھر بیٹھے بھی ہم دعا کر سکتے تھے، لیکن یہاں آ کے دعا کرنے کا مقصد مرحوم کے یا مرحومہ کے پسماندگان سے اظہار محبت ہے، جس کے لیے ہم یہاں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اور یہ حضور کے عمل سے، سنت سے ثابت ہے کہ حضور مائز ابن مالک اسلمی کے گھر گئے ہیں جب ان کا انتقال ہوا، اور آقا کریم نے جا کر کے کہا استغفروا لمائز، مائز کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ حالانکہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو وہ ایک سلسلے میں موخوذ ہوئے، پھر حد جاری کی گئی، تو آقا کریم نے فرمایا تھا کہ میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے اہل ایمان میں، لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے، یعنی ان کی توبہ کو اوروں میں بانٹا جائے تو وہ بھی بخشے جائیں۔ تو ان کے گھر حضور آ کے پھر دعا کیوں کرتے ہیں، جبکہ حضور فرما چکے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے لے رہا ہے، جنت کی نہروں کے اندر وہ کلکاریاں لے رہا ہے، جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ تو پھر حضور ان کے گھر میں کیوں آئے؟ گھر میں اس لیے آئے کہ پسماندگان کی ڈھارس بندھائیں، اور جس گھر میں حضور آئے ہوں گے وہاں کوئی دکھ رہا ہوگا، وہ کیا کسی نے کہا یہ الگ بات ہے تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ در تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ تیسرا مقصد جو ہے وہ ہمارا دوسرا مقصد پسماندگان کے ساتھ تعلق کو نبھانا ہے، یعنی یہ تینوں مقاصد جو چیدہ میں نے عرض کیے، تینوں مقاصد 3 اشخاص سے جڑے ہیں، پہلا مرنے والے کی ذات سے، دوسرا پسماندگان سے، اور تیسرا ہمارے اپنے وجود سے۔ مرنے والے کے لیے دعا، اور ہماری دعاؤں کی انہیں ضرورت ہے، اگر وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیا تو درجے بلند ہوتے ہیں دعاؤں سے۔ اور دوسرا مقصد پسماندگان سے تعزیت۔ ظاہر ہے ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ انسان زندگی کے جس مرحلے میں بھی چلا جائے ماں کی کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ ابھی ہم اندر بیٹھے تھے تو یہاں سے کوئی شعر پڑھ رہا تھا تو آواز جا رہی تھی کہ ماں کی وفائیں جب حضور یاد کر کے رو پڑتے ہیں تو پھر ہم اپنی ماں کے لیے اپنے دل کے اندر کیا جذبات، کچھ اس مفہوم کا شعر تھا۔ اور وہ ایک باقاعدہ واقعہ موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام باقاعدہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں۔ الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے بڑی تفصیلی کہانی لکھی ہے کہ ایک دن حضور مکے سے ہجرت فرما کے جب مدینہ تشریف لائے تو ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے محبوب تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا تو ہجوم عاشقاں جو ہی حضور حجرہ نور سے باہر نکلے تو ادب سے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ بس یہ لمحے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آئے تو آنکھیں چھلکنے لگی، اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ایک جملہ ارشاد کیا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی۔ انسان نے مشکل وقت دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں آ جائے یا اور زیادہ خوشحالیاں اللہ عطا کر دے تو انسان آرزو کرتا ہے۔ آج تو اس دنیا میں یہ نفسی کی دنیا ہے، اس میں تو
وہ کہتے ہیں قیامت کے اندر ہوگا نفسی نفسی کا عالم، تو یہ تو قیامت سے قبل ہی عالم ہو گیا ہے۔ تو آج تو کسی کی عزت پر لوگ آتش غیظ و غضب اور آتش حسد میں جلنے لگ جاتے ہیں، تو ایک ماں ایسا رشتہ رہ گیا ہے جس کو قلبی فرحت اور مسرت ہوتی ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے سے قبل باپ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر تھی کہ اپنی والدہ کے ہمراہ حضور مدینہ المنورہ میں پہنچے حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے۔ جب واپس پلٹے تو بوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا۔ انہیں لگا کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آخری بات، لیکن وہ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چھم چھم آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ تو حضرت آمنہ نے جو جملے کہے، علماء نے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ابن حشام کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت آمنہ بمشکل چند جملے ادا کر پائیں، اور وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر نئی چیز سے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وہ ذکر باق و ولد تو توہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان کا تذکرہ مٹا نہیں کرتا، ان کی یادیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا۔ حضور اپنی ماں سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ پھر ماں کی وہیں تدفین کی، ابوا کی ریت کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑے پتھروں کے ماں کی قبر پہ رکھے، اور ہو بھی کیا سکتا تھا، وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ ماں کی تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ حضور لپٹ کے بیٹھ گئے اور حضرت عبد المطلب کے پاس انہوں نے آ کے خبر دی کہ آپ کی بہو انتقال کر گئی راستے میں، اور ابوا میں ہم نے تدفین کر دی۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ حضور کو آغوش میں سمیٹ کر حضرت عبد المطلب بہت روئے اور ام ایمن سے ہی کہا کہ میرے بیٹے کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو جس طرح پھر وہ نبھاتے رہے وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اور حضرت ام ایمن نے جس طرح ڈیوٹی سر انجام دی، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کے بعد، اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 8 برس تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب امیر قریش حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا پورا مکہ امڈ آیا، لیکن 8 سال کے بچے کو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ پھر چچا کی کفالت، پھر وہ وقت بھی گزرا، مکے کے بازار، طائف کی گلیاں، کھدے ہوئے گڑھے، ڈالی جانے والی اجریاں، آلام، تکلیفیں، کفار کی طرف سے ریشہ دوانیاں، جبر، ظلم اور استبداد کی لمبی داستانیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو حضور علیہ السلام مدینے چلے گئے۔ تو آج حالات بدل گئے، حضور جو ہی حجرہ انور سے باہر نکلے صحابہ دب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ وقت بیت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب صحابہ پلکیں بچھاتے ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب لوگ آوازیں کستے تھے، صحابہ صفوں میں ہاتھ باندھے منتظر ہیں، اور جو ہی حجرہ انور سے حضور نکلے تو ادب سے استادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آقا کریم کی نظر پلٹ کے ابوا میں چلی گئی اور مکے کی گلیوں میں ہونے والے ظلم و جبر کو حضور علیہ السلام نے تصور میں لا کر کے کہا لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھی آواز میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی، تو میں لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سن لیتا۔ ماں کی کمی کو انسان ہر دور میں، ہر لمحے میں محسوس کرتا ہے، چونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کے سارے پھول کھل اٹھے ہیں۔ ماں کو اللہ نے وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ پیار اور وہ تڑپتی ہوئی بےتاب ممتا دی ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے
کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ان کی والدہ انتقال کر گئی تو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اس زمانے میں، وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہ جتنا شکستہ ہوگا، جتنا ٹوٹا ہوا ہوگا، اس قدر ہی یہ نگاہ آئینہ ساز کے اندر محبوب ہوگا اور اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کی شکستگی، اس کا ٹوٹ جانا اور اس کا کرچی کرچی ہو جانا اس کی قدردانی کا سبب ہے۔ اور میں اور آپ اس دل میں محبت، اس دل میں پیار، اس دل میں الفت کا ایک جہاں آباد کیے رکھتے ہیں، لیکن عالی مرتبت سامعین، دل کی سب سے بڑی دولت محبت ہے، اور پھر محبت کو اگر حقیقی ٹھکانہ نہ ملے، اگر دل کو محبوب حقیقی نہ ملے، قدردانی نصیب نہ ہو، تو پھر انسان بار 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 شکوہ کناہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس محبت میں کچھ پایا نہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ہم اچھے بھلے انسان تھے لیکن عشق نے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور استاد میر تقی میر نے کہا تھا، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ یہ ایک وہ محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کو نکمہ کر دیتی ہے اور عزت سادات بھی لے جاتی ہے، لیکن آج ہم جس محبت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ نکمہ نہیں کرتی، عزت سادات اڑا کے نہیں لے جاتی، بلکہ وہ پستیوں میں اٹھاتی ہے اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ نہیں تو بلال حبشی سے پوچھئے کہ کہاں تھا اور محبت نے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ نکمہ نہیں کرتی، یہ اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ بلال جس کو اس کا آقا مارتا تھا جب زور اور جور اور ظلم کرتا تھا، اور اگر وہ جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ لیکن پھر جب دل حقیقی آماجگاہ پہ پہنچا، دل کو حقیقی نور نصیب ہوا محبت کا، تو قدردانی دیکھیے کہ حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ ذرا خیال کیجئے اس ایک جملے نے پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک نہیں پہنچا دیا ہوگا، کہاں جو آقا کے جوتے چھونے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو ذرہ نواز ہے، جو بندہ نواز ہے، جو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے شریعت نے ہم سے اسی محبت کو طلب کیا ہے، اور یہ مطلوب شریعت بھی ہے، اور یہ فطرت کے اہداف میں سے ہدف ہے کہ ہمارا دل اس محبوب حقیقی کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جائے، جہاں بے وفائی کا ڈر نہیں ہے، جہاں اندیشہ زوال نہیں ہے، جہاں بے قدری کا خوف نہیں ہے، بلکہ محبت اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہنچ جاتی ہے اور پھر پستیوں سے اٹھا کے محبوب اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور عزتوں کا وہ ظرف نصیب ہوتا ہے کہ ہشت اقلیم کے شہنشاہ کو وہ اعزاز نہیں ملتا جو اس محبت کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید آپ میں سے کوئی نہ بتا سکے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا۔ چلو میں یہ پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، جو کہ اس دور کی سپر طاقت تھی؟ آج پوری دنیا کے اوپر ٹرمپ کا ناقوس بج رہا ہے، تو شاید ہی کوئی شخص ہو جو اس کے نام سے آشنا نہ ہو۔ تو یہ اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا کیسر روم۔ کیسر تو اس کا لقب ہے، نام تو کوئی اور ہوگا، لیکن شاید آپ میں سے کوئی بھی کیسر کا نام نہ بتا سکے۔
چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ یہ دوسری بڑی طاقت تھی اس زمانے کی، پرشین امپائر کا حکمران جس کا ناقوس بج رہا تھا، اور 3150 سال تک آل ساسان نے ایران پہ حکومت کی تھی۔ 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس خاندان کے تخت نشین ہوئے تھے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ چلو مجھے اس دور کے کسرا ایران کا نام بتا دیں، تو شاید بہت سارے لوگ یہ بھی نہ بتا سکیں۔ میں اس دور کے کیسر کا نام پوچھوں تو شاید لوگ نہ بتا سکیں، اس دور کے خاقان کا نام پوچھوں تو لوگ نہ بتا سکیں، اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو سب سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ تو یار کیسر کا نام تو دنیا کو یاد نہیں، خاقان کا نام تو دنیا بھول گئی، اس دور کے بڑے بڑے شہنشاہوں کا، کج کلاہوں کا نام تو زمانے کو نہیں آتا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی جو ہے وہ دل کی ایک ایک پرت پہ لکھا ہے تو اقبال تڑپ اٹھے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو وہ اور عشق ہے جو فنا کر دیتا ہے، فنا کی گھاٹ میں اتار دیتا ہے۔ میں جس عشق کی کہانی آج چھیڑنے بیٹھا ہوں اور جس عنوان کو سننے کے لیے آپ جلوہ فراز ہیں، یہ عشق پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے اور عزت کی مسند پہ، وقار کی مسند کے اوپر بٹھا دیتا ہے۔ عالی مرتبت سامعین، دنیا کی محبتیں انسانوں کو تقسیم کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں۔ اس کی سادہ مثال عرض کروں گا کہ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، اور میرے حضور کے کروڑوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبتیں رقابت پیدا کرتی ہیں اور حضور کی محبت پیدا کرتی ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستائم، اقبال بولا، دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل ماؤ می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری اور آپ کی سانجھ کیا ہے؟ کیا آپ کی آنکھوں میں میرے لیے اس قدر پیار چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ آپ کی پتلیوں پہ میری محبت لکھی ہے، رات کے اندر خون کی بڑھ رہی ہے اور آپ دیر سے تشریف فرما ہے، آخر میرا آپ کا تعلق کیا ہے؟ کوئی کاروباری سانجھ ہے تو جواب نفی میں ہوگا، کوئی رشتہ داری ہے تو جواب 100% نفی میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں آپ کے لیے محبتوں کی ایک کائنات آباد ہے، اور آپ کے دل میں میرے لیے الفتوں کا ایک جہاں آباد ہے۔ تو یہ محبت پیدا کیسے ہوئی؟ تو میرے استاد جھوم کے کہتے تھے، محمد کی محبت، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو اسی لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ سانجھ، وہ بنیادی نقطہ، وہ مرکزی نقطہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس نے امت کو جوڑ دیا۔ بلال حبشے سے تھے، صہیب روم سے تھے، حضرت ابو بکر عمر مکے سے تھے، حضرت سعد مدینے کے تھے، حضرت سلمان فارس سے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ یمن سے تھے، لیکن سب کو ایک لڑی میں پرو دیا اور وحدت کے ساتھ ان کو ایک امت بنا دیا۔ تو یہ وحدت کا نور نصیب ہوا، تو یہ حضور کی محبت تھی جس نے سب بکھرے ہوں کو جوڑ کر ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ آج بھی اگر امت جمع ہونا چاہتی ہے، ان فرقہ بندیوں سے بچنا چاہتی ہے، ان جغرافیائی ٹکڑیوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو نجات دینا چاہتی ہے، اور ایک جسد واحد کی طرح بننا چاہتی ہے، تو سب کو حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ اقبال نے کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو یہ نام ہم سب کو جوڑ سکتا ہے، یہ نام ہم سب کو ایک مرکز پہ جمع کر سکتا ہے، اور پھر جب ہم
اس نام سے وابستہ ہو کے اتحاد اور یگانگت کے نور سے مالا مال ہو جاتے ہیں تو سامعین پھر کوئی ہماری ہوا کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا. پھر کسی کی جرأت کیسے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، وہ سلوک کرے جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، اس وقت جو برما میں ہو رہا ہے. پھر کسی کی جرأت بھی کیا کہ وہ میلی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے. پھر یہ کائنات کو ہم مسخر کرنے والے ہوں گے اگر ہم حضور کی محبت کے دائرے میں آ کر کے جسد واحد کی شکل میں ایک امت بن کے ابھریں گے. میں اگر آپ کو اقبال کے سارے کلام کا خلاصہ بیان کروں تو ایک شعر کی صورت میں جو جواب شکوہ میں ہے پورے کلام کا رس نچوڑ کے دے سکتا ہوں. اقبال نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر تم سے وفا کا رشتہ مستحکم کر لیتا ہے پھر قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر تیرے اوپر فیصلے سونپے نہیں جائیں گے، پھر تجھے نکات نہیں دیے جائیں گے کہ ان کے اوپر بن پڑے تمہیں سائن کرنے ہوں گے، دستخط کرنے ہوں گے. پھر ایسا نہیں ہوگا بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ یہ حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کرنا ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کے ساتھ اپنی محبت کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کریں. عالی مرتبت سامعین، اگر ہم حضور سے رشتہ الفت استوار نہیں کرتے تو ہمارے ایمان کی ہی تکمیل نہیں ہوتی. خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اتنی دیر تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال و اولاد سے پیارا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو یہ الفت جب پختہ ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے تو ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے ہیں متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما عادت لہا، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ایک طالب علم استاد سے پوچھے کہ استاد جی پیپر کب ہوں گے، امتحان کب ہوگا؟ تو استاد یہی سمجھ پائے گا کہ اس نے بہت اچھے سے تیاری کر رکھی ہے اور بے تابی سے یہ امتحان کا انتظار کر رہا ہے. تو اس نے حضور سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو وہ جس سے بڑے بڑے تھر تھر کانپتے ہیں، لیکن یہ پوچھ رہے قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے کہ تم اتنی بے تابی سے قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب سنیے. اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، یہ ہے میری تیاری کہ میں ان سے محبت کا دم بھرتا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اگر کسی بات کی ہوئی تو وہ اس بات کی ہوئی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور پھر خود ہی فرماتے ہیں ہم حضور سے پیار کرتے ہیں اور ابو بکر و عمر سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال ان کے اعمال جیسے تو نہیں ہیں لیکن ان کی محبت کی وجہ سے ہمارا حشر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. تو جو جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط و رشتہ رکھتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. تو عالی مرتبت ہم اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام کی قربت کا ہمیں نور نصیب ہو جائے اور جنت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت نصیب ہو جائے. اور یہ وہ شوق فراواں ہے جو ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزید محبت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ محبت کسی خالی دعوے کا نام نہیں ہوتی، محبت قدم قدم پہ قربانی مانگتی ہے.
لہجہ لہجہ